دوسرا اشکال یہ تھا کہ اگر یہ واقع اللہ کی کتاب ہے تو اصول ہے، ایک اشکال جینون ہے، اشکال سمجھ لیں. اگر جینون اشکال نہیں سمجھیں گے تو ہم ایسے ان کی بات کو برا سمجھ کے رد کرنا شروع کر دیں گے تو وہ بات صحیح نہیں ہے. سمجھ لیں اشکال یہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، جیسے آپ کہنا یار وہ تو انتہائی خبیث قسم کا، اور یہ تجمل بھائی ایسی بات نہیں کر سکتا یار، وہ ایسی لینگویج استعمال نہیں کرتا. ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں اس کو، ویسی لینگویج. ایسے بادشاہ کے جو میرا آلو کھانے کو بہت دل کر رہا ہے، بادشاہ ایسے نہیں کہتا ہمارے لیے آلو لائے جائے، آج آلو پکائے جائے. بادشاہ ایسے آرڈر کرے گا، وہ نہیں کہے گا جیسے آج کل کے شوہر بیویوں کے سامنے. تو وہ یہ چیز استعمال کرتے تھے، وہ یہ چیز استعمال کرتے تھے کہ بادشاہوں کا کلام بادشاہوں والا ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ رب العزت نے یہاں اس کا جواب دیا کہ اللہ جب اپنی مخلوق کو سمجھاتا ہے تو نہایت شفقت کے الفاظ استعمال کرتا ہے. تو چھوٹی مثالیں بھی دیتا ہے، بڑی مثالیں بھی دیتا ہے، تاکہ مخلوق کے اندر ہر طرز کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں. لہذا چھوٹا یہ نہ سمجھے کہ اللہ تو بڑوں سے ہی مخاطب ہے، اور بڑا یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا ہوں، بلکہ اللہ چھوٹوں سے بھی مخاطب ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا جواب ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کو ایک اچھے پیرائے میں ذکر فرمایا. اللہ کا ہر پیرائے اچھا ہے، یعنی کہ ایک ایسے پیرائے میں جو کہ بڑا آسان فہم ہے. ان اللہ لا یستحی، ان بے شک اللہ تعالی لا یستحی اس بات سے شرماتا نہیں ہے ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی مثال بھی دے دے. مثلا ما بعوضۃ، کسی بھی طرح کی مثال دے دے، چاہے مچھر کی ہو، فما فوقها، یا اس جیسی معمولی چیز کی کوئی مثال ہو. ٹھیک ہے، سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے شرماتے نہیں ہیں. وجہ میں نے آپ کو ذکر کر دی. آگے ذکر فرمایا کہ اس بات کا انجام کیا ہے، اس بات کا فائدہ کیا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو ایمان والے نا، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو ان کے پروردگار کی طرف سے بالکل ٹھیک بات ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، ماذا أراد الله بهذا مثلا، کہ اللہ تعالیٰ کا اس چھوٹی مثال سے کیا مطلب ہے، چھوٹی مثال دینے سے کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا ارادہ ہے اللہ کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا ارادہ یہ ہے، یضل به کثیرا، میں ان چھوٹی مثالوں سے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہوں، دھکا دے کے نکال دیتا ہوں. ویہدی به کثیرا، اور اس مثال سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہوں. لیکن اللہ ایسے نہیں کرتے کہ کسی کو بھی اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، وما یضل به الا الفاسقین، وہ گمراہ نہیں کرتا، صرف نافرمانوں کو ہی گمراہ کرتا ہے. وما یضل به، ان چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، الا الفاسقین، مگر ان کو گمراہ کرتا ہے. گمراہ کا مطلب اپنے رستے سے ہٹا دیتا ہے. الا الفاسقین، جو نافرمان ہے، نافرمانوں کو اللہ اپنے پاس نہیں آنے دیتے. سمجھ رہے؟ کسی نے اشکال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر اللہ نے نبوت دینی تھی تو کسی بڑے آدمی کو دیتے نا، تاکہ سارے مسلمان ہو جاتے. عمرو بن لہی وہ تھا، وہ کافر ہوا، اس کے پیچھے سارا عرب کافر ہو گیا. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم مسلمان تو اس کے پیچھے سارا عرب مسلمان ہو گیا. تو اللہ نے اگر نبوت دینی تو کسی بڑے آدمی کو دیتے، تاکہ حی بن اخطب کو دیتے. حی بن اخطب بہت بڑا آدمی ہے طائف کا، اس کو نبوت دیتے تاکہ اس کو دیکھ کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ٹھیک، اس کا جواب بھی یہ ہے، اللہ بڑا چھوٹا نہیں دیکھتے، اللہ فرما بردار دیکھتے ہیں. ورنہ ایمان کے لیے تو بڑا ہونا شرط ہو جاتا نا، تبلیغ کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے تو بڑا ہونا شرط ہو جاتا، حدیث پڑھنے کے لیے قرآن. حالانکہ بڑا ہونا کسی کے اختیار میں نہیں، اللہ کہتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اللہ نے کہا وما یضل به، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، نافرمان کو گمراہ کرتا ہے. نافرمان کا معنی کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ، لیکن اللہ اتنے پیارے ہیں، اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ کون نافرمان. الذین ینقضون عہد اللہ، جنہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑ دیا، من بعد میثاقہ، اس کے پکے ہونے کے بعد.
اللہ کا وعدہ پکا ہونے کے بعد اس کے وعدے کو توڑ دیا. اللہ کا وعدہ ہم سے تھا کہ تم نے ایمان لے کے آنا ہے جب ہم عالم ارواح میں تھے. من بعد میثاق، جب ہم نے میثاق کیا تھا. میثاق اس وعدے کو کہتے ہیں جو اجتماعی لیا جائے، اور عہد اس وعدے کو کہتے ہیں جو انفرادی لیا جائے. ٹھیک ہے. الذین ینقضون عہد اللہ، جنہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا. اللہ نے وعدہ انفرادی لیا تھا، جو مجھے الگ بلایا تھا، آپ کو الگ بلایا تھا، ہر بندے کو الگ بلایا. من بعد میثاق کی، لیکن ہم سب نے اجتماعی طور پر قبول کیا تھا. لیکن ہم سب نے قبول اجتماعی طور پہ کیا تھا. ہاں اتنی تفصیل یاد رکھنا. ہماری زندگی کے 4 حصے ہیں. ہماری زندگی صرف یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہماری زندگی کے 4 حصے ہیں. پہلا حصہ وہ جو اللہ نے عالم ارواح میں رکھا تھا، اس کے بہت سی چیزیں اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کی تو بیان کر دی. ہماری 1-2 چیزیں بتائیں کہ الست بربکم، ہم نے سب تم روحوں کو جمع کیا، پھر تم سے کہا کہ کیا تمہارا پروردگار نہیں، تو تم سب نے کہا کہ بلا. ٹھیک ہے. پھر چند احوال بیان کیے. حضرت آدم علیہ السلام سے کچھ دائیں ہیں کچھ بائیں ہیں. دائیں والوں کو دیکھ کے خوش ہوتے، بائیں والوں کو دیکھ کے پریشان ہوتے. دائیں والے فرمان بردار، بائیں والے نافرمان. ہم وہاں عالم ارواح میں تھے، آدم علیہ السلام کو نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے. ایک وہ زندگی. دوسری وہ زندگی جو ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کے پیٹ تک ہے. ٹھیک ہے. قبر کے پیٹ میں اترنے تک ہے. ماں کے پیٹ میں اترنے سے قبر کے پیٹ میں اترنے تک یہ دوسری زندگی، یہ جو بھی ہم گزار رہے ہیں یہ دوسری زندگی ہے. تیسری زندگی قبر کے پیٹ سے لے کے قیامت کے دن تک. ٹھیک ہے. قیامت کے دن تک وہاں اللہ زندگی کو پھر ایک دفعہ ختم فرمائیں گے. پھر اس کے بعد 40 برس یا 400 برس تک سب کچھ ختم رہے گا، اور اس کے بعد اللہ ایک چوتھی زندگی عطا فرمائیں گے جو قیامت کے دن سے لے کے ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے. تو وہ ہمیں اس زندگی کے بھی احوال اللہ نے بتایا. درمیانی زندگی برزخ کے احوال بھی اللہ نے بتایا کہ تمہارے ساتھ یہاں کیا ہونا ہے. کرو گے تو ثواب، نہ کرو گے تو قبر میں عذاب پڑے گا، نماز چھوڑو گے تو اتنے سام مسلط ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. تو میثاق جو ہے وہ پہلی زندگی میں لیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور توڑا یہاں پر جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کیسے توڑا جا رہا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. 2 طریقے سے توڑا جا رہا ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. وَيَقْطَعُونَ، توڑتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا. أَن يُوصَلَ کہ اس کو جوڑو، ہمارے احکامات کو مانو. اور دوسرا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد مچاتے ہیں. فساد مچانا 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک فساد اعتقاد کا ہوتا ہے، یعنی اعتقاد میں فساد ہو، اور دوسرا فساد جو ہوتا ہے وہ اعمال کا فساد ہوتا ہے. یعنی کفر، جو کافر ہے وہ مفسد ہے. محض کفر ایک فساد ہے، لیکن وہ فساد ایک دبا ہوا ہے، اس کے اپنی ذات کے اندر دبا ہوا ہے. اور ایک فساد اس کفر کی وجہ سے ہے، اور وہ فساد کبھی بدعمالی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کبھی ایمان کے ساتھ بھی وہ فساد ہوتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. سمجھے جی. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جن چیزوں کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا کہ ان یوصل، کہ ان کو جوڑو، تو وہ یقطعون، اس کو کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ انجام ذکر فرما رہے ہیں، یہ لوگ خسارے والے ہیں. ہمیشہ آیت کے آخری حصے میں طوا کے بعد کچھ 3-4 الفاظ ہوتے ہیں، وہ بہت اہم ہوتے ہیں. طوا لگا ہوتا ہے نا، طوا لگا ہوتا ہے، اور اس کے بعد 3-4 الفاظ ہوتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، اولئک هم الفائزون.